اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مذہب، سائنس اور نفسیات، یہ ڈاکٹر محمد سہیل زبیری اور ڈاکٹر خالد سہیل کی کتاب ہے، جس کا ترجمہ جو ہے نعیم اشرف صاحب نے کیا ہے۔ تو اس میں سٹوری یہ ہے کہ یہ دونوں ڈاکٹران صاحبان آپس میں دوست تھے، پاکستانی ہیں، اور پھر یہ باہر جا کے ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، اور ڈاکٹریٹ کے نتیجے میں یہ پھر دین سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنا زیادہ علم حاصل کرتے ہیں کہ دین سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یوتھ کے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے، تو یہ پاکستان سے گئے تھے۔ پہلے جب میں نے شروع میں پڑھی کتاب سٹارٹ میں، تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ اس طرح پاکستان سے اٹھ کے گئے ہیں اور پھر ان لوگوں نے بڑا انٹرنیشنل لیول پہ نام کمایا ہے۔ لیکن پھر جب آگے بڑھے کتاب پڑھتے پڑھتے اور اس چیپٹر پہ پہنچے کہ جس میں پھر یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم دین سے فارغ ہو گئے، تو وہاں پھر مجھے بڑا افسوس ہوا اور مجھے حیرت بھی ہوئی کہ یہ پاکستانی یوتھ کے لیے کیسے رول ماڈل ہو سکتے ہیں، اور ایسے علم سے تو بے علم رہنا ہی اچھا ہے۔ کیونکہ اگر مولوی کی جاہلیت سے نکل کر بے دینی کی جاہلیت میں گرنا ہے اور ایتھیزم کے گڑھے میں گرنا ہے، تو پھر پہلی جاہلیت ہی ٹھیک ہے، مولوی کی جاہلیت ہی ٹھیک ہے۔ کم از کم اس میں یہ امکان تو ہے نا کہ میں بھی کے پاسنگ مارکس مل جائیں تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، کیونکہ نیگیشن تو نہیں ہے نا۔ تو مرنے کے بعد اگر زندگی ہے اور اس کے لیے کچھ تھوڑا بہت بھی ملا کی جاہلیت میں رہ کے بھی کوئی تھوڑے بہت ایکٹ کیے ہیں، تو ان کا فائدہ تو ہو جائے گا۔ تو اس میں جو وجود خدا پر اعتراض انہوں نے کیا ہے خالد سہیل صاحب نے، وہ یہ ہے کہ جی خدا کو تو انسانی تصور نے پیدا کیا ہے، یعنی ایکچولی خدا نہیں ہے، یہ انسان کے ذہن کی ویسے وہم ہے، انسان کے ذہن کی پیداوار ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض بذات خود انسانی کچ فہمی اور غلط نگہ کی بہترین مثال ہے۔ یعنی جب انسان تعصبات اور جذبات کی اینک لگا کر چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، تو وہ پھر اسی طرح کی کج بحثی اور کج فہمی والے دلائل دینا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس دنیا میں ہر بنی ہوئی چیز اپنے بنانے والے کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ دنیا میں سادہ ترین چیز جو بنی ہوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ سوئی ہے، جو آپ مینولی جس سوئی سے ٹانکا وغیرہ لگائیں۔ تو اب سوئی کی ساخ سے سادہ ساخ کسی اور چیز کی نہیں ہے، بس اوپر نیچے رکھے ہوئے ایٹم اور بیچ میں ایک سوراخ، یہی ہے نا ٹوٹل سوئی کی ساخت جو ہے۔ اتنی سادہ ترین چیز بھی چیخ چیخ کر اپنے بنانے والے کا اعلان کر رہی ہے۔ کیا ڈاکٹر سہیل زبیری صاحب اور ڈاکٹر خالد سہیل صاحب سوئی کے بنانے والے کو نہیں مانتے؟ اس کے بنانے والے کا انکار کرتے ہیں؟ اگر وہ سوئی کے بنانے والے کا انکار کرتے ہیں تو پوری دنیا کے لوگ ان کی عقل اور علم پر ماتم ہی کریں گے۔ یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ سوئی خود بن گئی ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ یہ سوئی خود بنی ہے۔ حالانکہ یہ کیا ہے، اوپر نیچے رکھے ہوئے ایٹم ہے نا، اور تو اس میں کوئی بھی خاص ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی بڑی ٹیکنیکلٹی انوالو ہو، جس میں کوئی بہت بڑا شعور انوالو ہو، لیکن اس کو وہ مانتے ہیں۔ مگر کمال کی بات ہے، ان کے عقل کی داد دینی چاہیے کہ سوئی سے ہزاروں لاکھوں گنا پیچیدہ زندگی کے امینو ایسڈز کے فارمولے کے بنانے والے کا وہ انکار کرتے ہیں۔
یہ اتنی بڑی کائنات جو بلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرس پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں بلینز اینڈ ٹریلینز آف گلیکسیز ہیں، اور ان گلیکسیز میں بلینز اینڈ ٹریلینز آف سولر سسٹمز ہیں، اور ان سولر سسٹمز میں سے ایک سولر سسٹم کے اندر ایک پلانٹ ارتھ ہے، اور اس ایک پلانٹ ارتھ پر لاکھوں لائف کی اقسام ہیں، زندگی کی اقسام موجود ہیں، اور جو سادہ ترین سے لے کے انتہائی پیچیدہ تک موجود ہیں۔ ان کے بنانے والے کا وہ انکار کر رہے ہیں کہ جی یہ خود بخود ہو گیا ہے۔ وہ ایٹموں کا اوپر نیچے رکھا ہوا ڈھیر جو ہے سوئی، وہ تو خود بخود نہیں بن سکتی، لیکن یہ زندگی کی اتنی کمپلیکیٹڈ فارمز جو ہیں وہ خود بخود ہو گئی ہیں۔ کیا عقل ہے، اور داد دینی چاہیے ایسی عقل کو، اور واقعی ایسی ہی عقل جو ہے انسانوں کے لیے رہنما بن سکتی ہے، لیکن کسی صاحب ایمان کے لیے نہیں۔ اس قسم کے عقل والے لوگ جو ہے مغرب والوں کے لیے ہی رول ماڈل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ خدا کو انسانی تصور نے پیدا کیا انتہائی بونڈا تصور ہے۔ ہر چیز اپنے بنانے والے کا اعلان کرتی ہے، ہر تصویر اپنے مصور کے وجود کا اقرار اور اعلان کرتی ہے، تو خدا کو انسانی تصور نے نہیں پیدا کیا، بلکہ ہر تصویر اپنے مصور کی دلیل ہے۔ تو کائنات بذات خود جو ہے وہ اپنے کسی بنانے والے کی دلیل ہے۔ اب اس بنانے والے کو ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اگر آپ کو ڈیزرٹ صحارا میں پڑی ہوئی ایک سوئی مل جائے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ اس کے بنانے والے کا ہمیں نہیں پتہ لہٰذا اس کو کسی نے نہیں بنایا، یہ خود ہی ہوا کے جھکڑوں سے مل کر تو بن گئی ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گے۔ یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، یعنی انسان اگر نیوٹرل ہو کے سمپل طریقے سے بھی سوچے تو وہ قائل ہو جاتا ہے کہ جی بالکل اس تصویر کا بنانے والا کوئی ہے۔ تو خدا کا تصور انسان نے نہیں بنایا، بلکہ ہر صنعت اپنے مصنوع کی اور ہر تصویر اپنے مصور کے وجود کی بذات خود دلیل ہوتی ہے، اور اس میں کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے۔ اور دنیا کا کم سے کم ذہن کا اور آئی کیو کا بندہ جو ہے وہ بھی اس سمپل اصول کو مانتا ہے، لیکن ماشاءاللہ کیا بات ہے ان ڈاکٹران صاحبان کی کہ ان کی عقل یہ تسلیم نہیں کر سکتی۔ تو واقعی ان کی عقل کو پھر داد ہی دینی چاہیے، اور ایسی ڈاکٹریٹ سے انسان بغیر ڈاکٹریٹ کی بہتر ہے، ان پڑھ ہی بہتر ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں خدا کے وجود کے کچھ اور دلائل۔ فلسفے کے حوالے سے دیکھا جائے تو وجود کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ اب میں یہ تھوڑا سا دلائل دے رہا ہوں ایگزسٹنس آف گاڈ کے، کہ شاید ان ڈاکٹران صاحبان تک یہ بات پہنچ جائے، اور اگر اللہ ان کو توفیق دے دے اور وہ اس کائنات کے مالک کے اور بنانے والے کے قائل ہو جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہوتے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جی جو لوگ ان کی کتاب پڑھ کے اگر وہ گمراہ ہونے کی جن کا چانس ہو تو وہ گمراہی سے بچ جائیں۔ تو جب ہم وجود کی قسموں پر غور کرتے ہیں تو 3 قسمیں بنتی ہیں فلسفیانہ طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں، کہ ایک قسم ہے واجب الوجود، یعنی ایسا وجود جس کا ہونا واجب ہے، یعنی وہ سیلف ایگزسٹنٹ ہو، اپنی ذات میں خود وجود رکھتا ہو، اس کو کہیں گے واجب الوجود سمجھنے کے لیے۔ یعنی یہی 3 قسمیں پاسبل ہیں وجود کی، اس سے باہر اور کوئی قسم نہیں ہو سکتی۔ دوسری قسم میں ہو سکتی ہے ممکن الوجود، یعنی جن کا ہونا اور نہ ہونا دونوں غیر ضروری ہیں، یہ چیزیں کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی، نہیں ہوتی پیدا ہو جاتی ہیں، پیدا ہو کے پھر ختم ہو جاتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ممکن الوجود۔ اور تیسری ہے ممتنع الوجود، کہ جس کا وجود ممکن نہیں ہے،
لاجیکلی سسٹینیبل نہیں ہیں، تو یہ تین قسمیں ہی بن سکتی ہیں وجود کی، ایک واجب الوجود، ایک ممکن الوجود، ایک ممتنع الوجود۔ ممتنع الوجود کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ جیسے دو لامحدود چیزیں نہیں ہو سکتی، لامحدود ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، دو نہیں ہو سکتی، کیونکہ دو ہوں گی تو پھر پہلی کی حدود کہیں جا کے ختم ہوگی تو دوسرے کی حد شروع ہوگی نا، تو اس لیے دو لامحدود نہیں ہو سکتی۔ یہ ممتنع الوجود کی مثال ہے۔ اب یہ کائنات کا وجود ہے، ظاہری بات ہے، کائنات پیدا ہوئی ہے، وجود میں آئی ہے، تو اسی لیے ہمیں نظر آتی ہے اور ہم اس میں بستے ہیں، اور یہ ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے، لہذا کائنات کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری کائنات اور اس میں موجود ساری چیزیں وجود کی کس قسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیا یہ واجب الوجود ہیں، ممکن الوجود ہیں؟ ممتنع الوجود تو نہیں ہو سکتی، ظاہری بات ہے، کیونکہ ساری چیزیں محدود ہیں، لہذا اس لیے یہ آپشن تو ختم ہو جاتا ہے۔ اب دو چیزیں رہ جاتی ہیں، واجب الوجود اور ممکن الوجود۔ تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یا تو وہ واجب الوجود ہیں، یعنی وہ اپنی ذات میں خود قائم ہیں اور ہمیشہ سے قائم ہیں اور ہمیشہ قائم رہیں گی، اور دوسری قسم ہے ممکن الوجود کہ نہیں، یہ جو کائنات کی چیزیں ہیں وہ ممکن الوجود ہیں، یعنی اپنی ذات میں قائم نہیں ہیں بلکہ تخلیق ہوتی ہیں اور پھر مٹ جاتی ہیں۔ تو اگر تخلیق ہوتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں تو پھر ان کو تخلیق کرنے کے لیے ایک واجب الوجود کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ایگزسٹ نہیں کرتی، یعنی واجب الوجود نہیں ہے، تو پھر اس کو وجود میں آنے کے لیے کسی واجب الوجود کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی بنانے والے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر وہ واجب الوجود ہے تو پھر اس کو ضرورت نہیں کسی بنانے والے کی۔ تو کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک ذرے سے، ایٹم سے لے کے گلیکسیز تک، یہ ساری جو ہیں، اور اس میں پائی جانے والی جو مختلف مزید چیزیں ہیں، منرلز ہیں، پھر بہت سے کیمیکلز ہیں، اور پھر پلانٹ ارتھ پر پائی جانے والی جو زندگی ہے، زندگی کی مختلف فارمز ہیں، یہ جو کچھ ہے ہمیں جہاں تک انسان کی ابھی تک علم انسان کا پہنچا ہے، جہاں تک رسائی ہو چکی ہے، یہ ساری ممکن الوجود کی کیٹیگری میں ہے، یعنی پہلے نہیں تھیں، پھر پیدا ہوئیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان کا بھی یہی ہے، میں آج سے 100 سال پہلے موجود نہیں تھا، وجود میں آیا اور 100 سال بعد بھی نہیں ہوں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ اسی طرح مختلف چیزیں جتنی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں کائنات میں، یہ ساری جو ہے ممکن الوجود ہیں۔ تو یہ پیدا ہوتی ہیں، زندگی گزارتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ یہ پیدا ہوتی ہیں اور یہ ممکن الوجود ہیں، لہذا ان کے لیے ایک واجب الوجود کا ہونا ضروری ہے، ورنہ کائنات ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی۔ تو ان ساری چیزوں سے مل کر یہ کائنات بنی ہے، اور کائنات کے بارے میں تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کائنات جو ہے 15-16 بلین ایئرس پہلے جو ہے وجود میں آئی تھی۔ تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، مختلف روایتیں ہیں، کوئی کہتا ہے 15 سے 17 بلین اور کوئی کہتا ہے 17 سے 19 بلین۔ بہرحال آپ 20 بلین لگا لیں کہ جی 20 بلین سال پہلے یہ وجود میں آئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ پہلے نہیں تھی۔ اب جب پہلے نہیں تھی تو اس کے وجود میں لانے کے لیے ایک واجب الوجود کا ہونا ضروری ہے، ادروائز کائنات کا کاروبار چل نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے مشاہدے میں
چھوٹی سے چھوٹی بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ خود بخود ہو جائے، خود بخود وجود میں آ جائے۔ جیسے میں نے سوئی کی مثال دی کہ سوئی سے سادہ ترین چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی، لائف تو بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، تو پھر اتنی کمپلیکیٹڈ چیز جس میں کہ امینو ایسڈس ہوں اور پھر امینو ایسڈس کے پیچیدہ ترین چینز ہوں اور ان چینز کی صرف ایک ہی کمبینیشن جو ہے وہ لائف کو وجود دے سکتی ہو، تو اتنی پیچیدہ ترین چینز خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، اور یہ ایک سمجھیں کہ سائنٹیفک لا ہے جو تمام انسانوں کے مشاہدے کے اوپر پورا اترتا ہے، اور سائنس میں بھی یہی ہے نا کہ اینی تھنگ وچ کین بی ایکسپیریمنٹلی پروف دیٹ از اے سائنٹیفک لا۔ تو اگر یہ سائنس کو مانتے ہیں دونوں ڈاکٹران صاحبان، تو ہمیں پروف کر دیں کہ یہ سمپل ترین سوئی جو ہے یہ خود بخود وجود میں آ سکتی ہے۔ اگر وہ آ جاتی ہے تو بالکل ہم سارے ایتھیسٹ ہو جائیں گے۔ امینو ایسڈس کے چینز تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہیں، اور پھر یہ کہ صرف چینز کو تو وجود میں نہیں لانا، ان میں لائف کہاں سے آئے گی؟ ملر نے جو تجربہ کیا تھا تو اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ جی اسی طرح خلیہ وجود میں آ گیا تھا، تو یہ بھی سائنسدان جو ہے ایک بونگی مارتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ صرف امینو ایسڈس کا بن جانا جو ہے زندگی کے وجود کی دلیل نہیں ہے، اس سے زندہ خلیہ بننا وجود کی دلیل ہے، اور ابھی تک دنیا کے تمام بایولوجسٹ اور حیاتیات کے ماہر جو ہے ایک خلیہ پیدا نہیں کر سکتے، زندہ خلیہ جو حرکت کر سکے، جو اپنے آپ کو ریپروڈیوس کر سکے اور جس میں لائف ہو۔ یا تو سائنسدان پروف کریں نا کہ جی ہاں یہ سوئی خود بخود بن گئی ہے، لہٰذا آپ مان لو کہ یہ کائنات بھی بن سکتی ہے، ہم مان لیں گے، ہم زیادہ ڈسکشن کریں گے ہی نہیں۔ لیکن آپ صرف ایک سوئی کا تو پروف کرو نا سائنٹیفکلی۔ ویسے تو آپ بڑے سائنٹیفک بنتے ہو اور کہتے ہو کہ جی ہم تو ویریفائی کرتے ہیں اور ہم تجربات کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں، تو یہ بھی تجربات کی کسوٹی پہ پرکھو نا۔ اس کو آپ کیوں نگیٹ کرتے ہو جو کہ پوری انسانیت کا کامن فیکٹر ہے، اور جاہل سے جاہل بندہ بھی اس لا کا مشاہدہ کر چکا ہے، اور پڑھے سے پڑھا لکھا بندہ بھی اس لا کا مشاہدہ خود کر سکتا ہے۔ ہم تو آپ کو مشاہدہ کروا رہے ہیں نا، بیٹھیں ادھر اور ادھر 100 سال تک بیٹھے رہیں، دیکھیں ایک سمپل ترین سوئی بن سکتی ہے۔ اگر وہ بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے یہ اتنی کمپلیکیٹڈ لائف فارم بھی خود بخود بن سکتی ہیں، یہ کائنات بھی خود بخود بن سکتی ہے۔ تو جب سوئی نہیں بن سکتی تو اتنی کمپلیکیٹڈ کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ اور وجود کا جیسے میں نے بات کی کہ 3 ہی قسمیں ہیں، چوتھی ہو ہی نہیں سکتی، اور ان 3 قسموں میں سے کائنات جو ہے وہ سیلف ایگزسٹنٹ نہیں ہے، یعنی وہ واجب الوجود میں نہیں آتی، وہ ساری ممکن الوجود میں آتی ہے۔ نیکسٹ، اگلی دلیل جو ہے